اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ سخن تیرا جہاں میں۔ ارباب قلم کی اپنی شرطیں ہیں، اور ارباب قلم کا جو ماہانہ مشاعرہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئی غزلیں، نئے کلام، نئے اشعار سننے کو ہمیں موقع ملتا ہے۔ شکیل اسرامی، ظفر صدیقی، ساز قادری، عطا عابدی، بدر محمدی، اشفاق عادل، یہ تمام نام ہیں اور یہ معتبر نام ہیں عظیم آباد کے، اور ان کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ہم استقبال کرتے ہیں ان کی آمد کا۔ بہرحال حضرات، روایت کے مطابق ہم ارباب قلم کا جو آغاز کرتے ہیں مشاعرے کا، وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ بلا تمہید و تاخیر میں اسی شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو ہر محفل میں حمد باری تعالیٰ سے اس محفل کا آغاز کرتا رہا ہے، اور آج بھی ایک بالکل تازہ حمد کے ساتھ حاضر ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر توقیر عالم توقیر سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خداوندی میں محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ حمدیہ کلام سے پہلے ایک الگ سے مطلع سنانا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ خدا جس کے تصور سے ہی افکار نکھر جاتے ہیں، وہ خدا جس کے تصور سے ہی افکار نکھر جاتے ہیں، جو بیاں ہو تو کئی سمت میں الفاظ بکھر جاتے ہیں، جو بیاں ہو تو کئی سمت میں الفاظ بکھر جاتے ہیں۔ اور یہ حمدیہ کلام کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ نظر میں خواب اس کے، دل میں مضمر چاہتیں اس کی، نظر میں خواب اس کے، دل میں مضمر چاہتیں اس کی، اسی سے گیسوئے گیتی پریشاں راحتیں اس کی، اسی سے گیسوئے گیتی پریشاں راحتیں اس کی، اسی سے کہکشاں کی روشنی ہے ظلمتیں اس کی، اسی سے کہکشاں کی روشنی ہے ظلمتیں اس کی، حرارت مہر میں ٹھنڈک قمر میں حکمتیں اس کی، حرارت مہر میں ٹھنڈک قمر میں حکمتیں اس کی، وہی امروز فردا کی تنابیں وقت کے کھینچے، وہی امروز و فردا کی تنابیں وقت کے کھینچے، اسی کی ثانیے لمحات اس کے ساعتیں اس کی، اسی کے ثانیے لمحات اس کے ساعتیں اس کی، اسی کو زیب یکتائی ہے چادر کبریائی ہے، اسی کو زیب یکتائی ہے چادر کبریائی ہے، تو ہے تہبند عظمت اور ساری ہیبتیں اس کی، تو ہے تہبند عظمت اور ساری ہیبتیں اس کی، وہی ایک ذات باقی ہے ہماری موت بھی فانی، وہی ایک ذات باقی ہے ہماری موت بھی فانی، وہی جان آفریں ہے اور جاں پر رحمتیں اس کی، وہی جان آفریں ہے اور جاں پر رحمتیں اس کی، اسی سے گردش افلاک محور آب مٹی کا، اسی سے گردش افلاک محور آب مٹی کا، زمیں رقصاں بدن ٹھہرا عجب ہے قدرتیں اس کی، زمیں رقصاں بدن ٹھہرا عجب ہیں قدرتیں اس کی، چبھن خاروں کو شبنم کو نمی گل کو نزاکت دے، چبھن خاروں کو شبنم کو نمی گل کو نزاکت دے، خزاں اس کی بہار اس کی بدلتی سب رتیں اس کی، خزاں اس کی بہار اس کی بدلتی سب رتیں اس کی، اور یہ شعر کے ہوا دریا شجر سورج ستارے چاند پروانے، ہوا دریا شجر سورج ستارے چاند پروانے، اسی کا اسم اعظم لب پہ سب کے شہرتیں اس کی، اسی کا اسم اعظم لب پہ سب کے شہرتیں اس کی، اسی کا حسن بلبل کی نوا میں وجد قمری میں،
اسی کا حسن بلبل کی نوا میں، وجد قمری میں، کلی کی نزہتیں اس کی، گلوں کی نکہتیں اس کی۔ اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی توقیر سے پوچھے کہ دل کیوں شور کرتا ہے، کوئی توقیر سے پوچھے کہ دل کیوں شور کرتا ہے، میری دھڑکن میں ہے خود بھی رکھوں بھی حسرتیں اس کی، میری دھڑکن میں ہے خود بھی رکھوں بھی حسرتیں اس کی، نظر میں خواب اس کے، دل میں مضمر چاہتیں اس کی۔ حضرات، روایت کے مطابق حمد باری تعالیٰ کے بعد بہت اچھا شاعر، اچھا کہنے والا، بڑی جلدی کہنے والا شاعر برادر محترم شکیل سسرامی سے گزارش ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ محبت کا نذرانہ پیش کریں نعت کی شکل میں۔ محترم حضرات، ارباب قلم کے حوالے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شکیل سسرامی کا سلام عرض ہے۔ نعت پاک کا مطلب ملاحظہ کیجیے۔ سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے، سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے۔ مطلب عرض کیا ہے کہ سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے، آنا بھی مثالی ہے، جانا بھی مثالی ہے۔ سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے، آنا بھی مثالی ہے، جانا بھی مثالی ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ خضرا بھی نرالا ہے، جالی بھی نرالی ہے۔ خضرا بھی نرالا ہے، جالی بھی نرالی ہے، میں نے بھی نظر اپنی روضے پہ جما لی ہے، میں نے بھی نظر اپنی روضے پہ جما لی ہے۔ اور کیسے نہ سنے آقا الفاظ اذاں کہیے، کیسے نہ سنے آقا الفاظ اذاں کہیے، الفاظ کی خوشبو میں آواز بلالی ہے، الفاظ کی خوشبو میں آواز بلالی ہے۔ اور للچائے بھلا کیسے یہ باد نسیم اس کو، للچائے بھلا کیسے یہ باد نسیم اس کو، جس نے بھی مدینے کی جی بھر کے ہوا لی ہے، جس نے بھی مدینے کی جی بھر کے ہوا لی ہے۔ للچائے بھلا کیسے یہ باد نسیم اس کو، جس نے بھی مدینے کی جی بھر کے ہوا لی ہے۔ اور کس طرح میں جاؤں گا دربار محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح میں جاؤں گا دربار محمد میں، یہ جیب بھی خالی ہے، یہ ہاتھ بھی خالی ہے، یہ جیب بھی خالی ہے، یہ ہاتھ بھی خالی ہے۔ اور سب نعت کی محفل میں مجھ کو بھی بلاتے ہیں، سب نعت کی محفل میں مجھ کو بھی بلاتے ہیں، میں نے بھی جگہ اپنی تھوڑی سی بنا لی ہے، میں نے بھی جگہ اپنی تھوڑی سی بنا لی ہے۔ اور بدبخت شکیل اب بھی ہے دور مدینے سے، بدبخت شکیل اب بھی ہے دور مدینے سے، ساتھی نے میرے اب کے ایک سیٹ کرا لی ہے، ساتھی نے میرے اب کے ایک سیٹ کرا لی ہے۔ سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے، سرکار دو عالم کی ہر بات نرالی ہے، آنا بھی مثالی ہے، جانا بھی مثالی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہ رخ اکبر سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ ڈاکٹر شاہ رخ شعر ہے کہ مراحل یوں بھی آتے ہیں ہماری زندگانی میں، مراحل یوں بھی آتے ہیں ہماری زندگانی میں، کہ خود کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم اپنی کہانی میں۔ مراحل یوں بھی آتے ہیں ہماری زندگانی میں، کہ خود کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم اپنی کہانی میں۔ اور یہ شعر کہ خدا کے سامنے ہوگا سو ہوگا فیصلہ، لیکن خدا کے سامنے ہوگا سو ہوگا فیصلہ، لیکن یہاں پر مارا جاؤں گا کسی دن حق بیانی میں۔ خدا کے سامنے ہوگا سو ہوگا فیصلہ، لیکن یہاں پر مارا جاؤں گا کسی دن حق بیانی میں۔
اور رگوں میں احتجاجی شور، دل میں عشق کا موسم، رگوں میں احتجاجی شور، دل میں عشق کا موسم، ہوا ایسا نہیں کچھ بھی جو ہونا تھا جوانی میں، ہوا ایسا نہیں کچھ بھی جو ہونا تھا جوانی میں، اور سمندر نے فلک سے کیا کہا تھا آئینہ بن کر، سمندر نے فلک سے کیا کہا تھا آئینہ بن کر، کسے حیران ہو کر دیکھتا ہے چاند پانی میں، سمندر شعر ہے کہ جی، سمندر نے فلک سے کیا کہا تھا آئینہ بن کر، کسے حیران ہو کر دیکھتا ہے چاند پانی میں، اور یہ ٹوٹے خواب کے ٹکڑے بہت چبھتے ہیں آنکھوں میں، یہ ٹوٹے خواب کے ٹکڑے بہت چبھتے ہیں آنکھوں میں، یہاں ہر شب گزرتی ہے کسی کی نوحہ خوانی میں، یہاں ہر شب گزرتی ہے کسی کی نوحہ خوانی میں، اور یہ شعر کہ لحد والا سفر یوں ہجر میں ہم نے کیا تنہا، لحد والا سفر یوں ہجر میں ہم نے کیا تنہا، تیرے آنے کی ایک امید جیسی شادمانی میں، تیرے آنے کی ایک امید جیسی شادمانی میں، اور تمہاری بے وفائی کا کبھی شکوہ نہیں کرتے، تمہاری بے وفائی کا کبھی شکوہ نہیں کرتے، کمی کچھ رہ گئی شاید ہماری مہربانی میں، کمی کچھ رہ گئی شاید ہماری مہربانی میں، اور یہ شعر کہ خدا نے راز پوشیدہ بھی رکھے ہیں بہت سارے، خدا نے راز پوشیدہ بھی رکھے ہیں بہت سارے، مگر سب کھول رکھے ہیں کتاب آسمانی میں، خدا نے راز پوشیدہ بھی رکھے ہیں بہت سارے، مگر سب کھول رکھے ہیں کتاب آسمانی میں، مگر سب کھول رکھے ہیں کتاب آسمانی میں، اور یہ شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ میرا شہر جو لگتا ہے تم کو خلد کے جیسا، یہ میرا شہر جو لگتا ہے تم کو خلد کے جیسا، بہت پرنور چہرے ہیں یہاں کی باغبانی میں، بہت پرنور چہرے ہیں یہاں کی باغبانی میں، اور یہ آخری شعر ہے کہ مکین عرش بھی ٹھہرا وہ مالک دو جہانوں کا، مکین عرش بھی ٹھہرا وہ مالک دو جہانوں کا، مکاں کے ساتھ رہتا ہے جو اکبر لامکانی میں، مکاں کے ساتھ رہتا ہے جو اکبر لامکانی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک غزل اور شکریہ، شاعری کر رہا تھا، ایک ترنم میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آنسو کے جگنوں ہیں ابھی شاداب آنکھوں میں، میرے آنسو کے جگنوں ہیں ابھی شاداب آنکھوں میں، سنبھلتے ہی نہیں یہ گوہر نایاب آنکھوں میں، اچھا مطلب ہے یہ بھی، سنبھلتے ہی نہیں یہ گوہر نایاب آنکھوں میں، سبب مت پوچھے نہ میری سبب مت پوچھ نہ مجھ سے میری بے چینیوں کا تم، سبب مت پوچھ نہ مجھ سے میری بے چینیوں کا تم، تمہیں مل جائیں گے جانا
وہ سب اسباب آنکھوں میں تمہیں مل جائیں گے جانا، وہ سب اسباب آنکھوں میں. کبھی تو سر زمین خواب کو خشکی میسر ہے، کبھی تو سر زمین خواب کو خشکی میسر ہے، کبھی تو درد کا اٹھتا ہے ایک سیلاب آنکھوں میں، کبھی تو درد کا اٹھتا ہے ایک سیلاب آنکھوں میں. انہی نظروں سے ہو کر ہی دلوں کے باب کھلتے ہیں، انہی نظروں سے ہو کر ہی دلوں کے باب کھلتے ہیں. مکین دل کو ہونا ہے مگر غرقاب آنکھوں میں، مکین دل کو ہونا ہے مگر غرقاب آنکھوں میں. اندھیری خواب گاہوں میں عجب سا نور آیا ہے، اندھیری خواب گاہوں میں عجب سا نور آیا ہے. نکل آیا ہے روشن سا رخ مہتاب آنکھوں میں، نکل آیا ہے روشن سا رخ مہتاب آنکھوں میں. نہیں آئی جو شب بھر نیند تو پھر شاہ رخ اکبر، نہیں آئی جو شب بھر نیند تو پھر شاہ رخ اکبر. بدلتے ہی رہے کروٹ ہنسی کچھ خواب آنکھوں میں، بدلتے ہی رہے کروٹ ہنسی کچھ خواب آنکھوں میں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اب میں ایک بہت ہی اچھی آواز، اچھی شاعری، اچھی غزلوں کا شاعر ثنا دو گھروی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. ثنا دو گھروی. کہ ایوان سے ہوتے رہے اعلان ہزاروں، کہ ایوان سے ہوتے رہے اعلان ہزاروں، پر لیتی غریبی بھی رہی جان ہزاروں، پر لیتی غریبی بھی رہی جان ہزاروں. اور یہ شعر کہ اب تک نہ ہوا وعدہ وفا ایک بھی اس سے، کہ اب تک نہ ہوا وعدہ وفا ایک بھی اس سے، کرنے کو تو کرتا رہا پیمان ہزاروں، کرنے کو تو کرتا رہا پیمان ہزاروں. اور یہ رنج و علم آہو فغاں کلفت و نالے، کہ یہ رنج و علم آہو فغاں کلفت و نالے، ہے عشق میں دل کے لیے سامان ہزاروں، ہے عشق میں دل کے لیے سامان ہزاروں. اور یہ شعر کہ اے صبر تیرا قرض اتاروں بھی میں کیسے، کہ اے صبر تیرا قرض اتاروں بھی میں کیسے، ہیں عشق پہ میرے تیرے احسان ہزاروں، ہیں عشق پہ میرے تیرے احسان ہزاروں.
اور یہ کہ وہ دور سہی جینے کو کافی ہے کہ اس کی، کہ وہ دور سہی جینے کو کافی ہے کہ اس کی، یادوں کے سجے دل میں ہے گلدان ہزاروں، یادوں کے سجے دل میں ہے گلدان ہزاروں۔ شکریہ۔ اور رکنے کے کہاں راہ محبت میں قدم اب، کہ رکنے کے کہاں راہ محبت میں قدم اب، سر سے بھی گزر جائیں جو طوفان ہزاروں، سر سے بھی گزر جائیں جو طوفان ہزاروں۔ اور یا رب وہ عطا شان فقیری ہو کے جن کے، کہ یا رب وہ عطا شان فقیری ہو کے جن کے، قدموں میں بچھے رہتے ہیں سلطان ہزاروں، قدموں میں بچھے رہتے ہیں سلطان ہزاروں۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے وہ آئے گا یقیناً، کہ محسوس یہ ہوتا ہے وہ آئے گا یقیناً، دل میں ہے مچلنے لگے ارمان ہزاروں، دل میں ہے مچلنے لگے ارمان ہزاروں۔ اور یہ شعر کہ ہے جس کی خطا کچھ بھی نہیں اس کے لیے بھی، کہ ہے جس کی خطا کچھ بھی نہیں اس کے لیے بھی، کھلتے ہیں یہاں اب در زندان ہزاروں، کھلتے ہیں یہاں اب در زندان ہزاروں۔ اور دیکھو گے کبھی جھانک کے اندر جو میرے تم، کہ دیکھو گے کبھی جھانک کے اندر جو میرے تم، جلتے ہوئے مل جائیں گے ارمان ہزاروں، جلتے ہوئے مل جائیں گے ارمان ہزاروں۔ اور قدموں کو نہ ہونے دیا میں نے کبھی ڈگمگ، کہ قدموں کو نہ ہونے دیا میں نے کبھی ڈگمگ، راہوں میں تھے آلام کے چٹان ہزاروں، کہ راہوں میں تھے آلام کے چٹان ہزاروں۔ اور سر چڑھ کے جنوں بولنے لگتا ہے کبھی جب، کہ سر چڑھ کے جنوں بولنے لگتا ہے کبھی جب، دیتے ہیں صدا مجھ کو بیابان ہزاروں، دیتے ہیں صدا مجھ کو بیابان ہزاروں۔ اور یہ آخری کہ اس ایک تبسم کا کرشمہ ہے کہ اب تک، اس ایک تبسم کا کرشمہ ہے کہ اب تک، روشن ہے دلوں میں ثنا ایوان ہزاروں، روشن ہے ثنا دل میں ایوان، روشن ہے دلوں میں ثنا ایوان ہزاروں۔ شکریہ۔ میں بہت ہی معتبر نام اور بہت ہی سنبھل کر کہنے والا شاعر محترم جناب اشفاق قادری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ محترم جناب اشفاق عادل۔ مسئلہ عرض کیا ہے کہ خود کو یوں غور سے دیکھا تو نہیں تھا پہلے، خود کو یوں غور سے دیکھا تو نہیں تھا پہلے، اور اتنا بگڑا ہوا خاکہ تو نہیں تھا پہلے، خود کو یوں غور سے دیکھا تو نہیں تھا پہلے، اتنا بگڑا ہوا خاکہ تو نہیں تھا پہلے۔ اور شعر عرض کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کشکول گناہ بھر گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کشکول گناہ بھر گیا ہے، یہ تڑپتا ہوا سجدہ تو نہیں تھا پہلے، ایسا لگتا ہے کہ کشکول گناہ بھر گیا ہے، یہ تڑپتا ہوا سجدہ تو نہیں تھا پہلے۔ اور لوگ رکھتے تھے بہت سادہ مزاجی کو عزیز، لوگ رکھتے تھے بہت سادہ مزاجی کو عزیز، اس قدر رنگ تماشا تو نہیں تھا پہلے، اس قدر رنگ تماشا تو نہیں تھا پہلے۔ لوگ رکھتے تھے بہت سادہ مزاجی کو عزیز، اس قدر رنگ تماشا تو نہیں تھا پہلے۔ اور جانے کیا وسعت آفاق میں آیا تھا نظر، جانے کیا وسعت آفاق میں آیا تھا نظر، اتنا سہما یہ پرندہ تو نہیں تھا پہلے، جانے کیا وسعت آفاق میں آیا تھا نظر، اتنا سہما یہ پرندہ تو نہیں تھا پہلے۔ اور سبز و شاداب سا رہتا تھا امیدوں کا شجر، سبز و شاداب سا رہتا تھا امیدوں کا شجر، گل امکان فسردہ تو نہیں تھا پہلے، گل امکان فسردہ تو نہیں تھا پہلے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تلخیاں سچ کی زباں پر وہ رکھا کرتا تھا، تلخیاں سچ کی وہ زباں پر، تلخیاں سچ کی زباں پر وہ رکھا کرتا تھا،
मसलहत कोश ये लहजा तो नहीं था पहले, मसलहत कोश ये लहजा तो नहीं था पहले, और हर तरफ प्यास के खैमे नज़र आते हैं हमें, हर तरफ प्यास के खैमे नज़र आते हैं हमें, कभी दरिया पे यूं पहरा तो नहीं था पहले, कभी दरिया पे यूं पहरा तो नहीं था पहले, और ख़ैमे जाम मेरे कौन है ये महव खराम, ख़ैमे जाम मेरे कौन है ये महव खराम, दिल मेरा इतना धड़कता तो नहीं था पहले। और मक्ता अर्ज़ किया कि जाने क्या देख लिया चश्मे दरूने आदिल, जाने क्या देख लिया था चश्मे दरूने आदिल, मेरी आँखों में ये सहरा तो नहीं था पहले, मेरी आँखों में ये सहरा तो नहीं था पहले। शुक्रिया। मैं फिर उस शायर की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसने आज की महफिल का आगाज़ हमने पाक से किया था। मेरी मुराद डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मेयारी गज़ल से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर। सदर मोहतरम की इजाज़त से मतलब देखें कि इस ज़िंदगी को साथ लिए हम जिधर गए, इस ज़िंदगी को साथ लिए हम जिधर गए, वहशत ज़दा से लोग फिर एक बार डर गए। इस ज़िंदगी को साथ लिए हम जिधर गए, वहशत ज़दा से लोग फिर एक बार डर गए। और ये शेर के था वक्त काटने को बहुत हाथ में मेरे, था वक्त काटने को बहुत हाथ में मेरे, एक डोर टूट कर गिरी लम्हात मर गए, एक डोर टूट कर गिरी लम्हात मर गए। और ये शेर के किस खामोशी से मौत की दस्तक हुई न पूछ, किस खामोशी से मौत की दस्तक हुई न पूछ, लेकिन जो मुजतमा थे अनासिर बिखर गए, लेकिन जो मुजतमा थे अनासिर बिखर गए। और ये शेर के उसको गले लगा के बहुत खुश अना भी थी, उसको गले लगा के बहुत खुश अना भी थी। कुछ देर साथ मौत के हम भी ठहर गए, कुछ देर साथ मौत के हम भी ठहर गए। अब के बदन सराही में थी बर्फ़ की नमी, अब के बदन सरा में ही थी बर्फ़ की नमी। सांसों में सर्द सर्द धुएं दिल के भर गए, सांसों में सर्द सर्द धुएं दिल के भर गए। ये ज़िंदगी का फैज़ था दिलकश बहार थी, ये ज़िंदगी का फैज़ था दिलकश बहार थी। हम भी किसी के शौक़ में जहाँ से गुज़र गए, हम भी किसी के शौक़ में जहाँ से गुज़र गए। और मौजे बला थी ज़ीस्त अमा जान को मिले, मौजे बला थी ज़ीस्त अमा जान को मिले। खौफो ख़तर के बीच भंवर में उतर गए, खौफो ख़तर के बीच भंवर में उतर गए। टहनी है गुल की जैसे कोई या कि ज़िंदगी, टहनी है गुल की जैसे कोई या कि ज़िंदगी। शाखे समर पे बैठे परिंदे किधर गए, शाखे समर पे बैठे परिंदे किधर गए। ये तमाम अशार मैंने ज़िंदगी और मौत के हवाले ही से कहे हैं। और ये शेर के ये दिन थे ज़िंदगी के मिले मुस्तार में, ये दिन थे ज़िंदगी के मिले मुस्तार में। शामे वसाले यार की सूरत निखर गए, शामे वसाले यार की सूरत निखर गए। उसकी नज़र के तीर पे काटी थी ज़िंदगी, उसकी नज़र के तीर पे काटी थी ज़िंदगी। तोहमत अबस ही मौत पे कुछ लोग धर गए, तोहमत अबस ही मौत पे कुछ लोग धर गए। और ये शेर के क्या पूछते हो ज़ख्म तमन्ना का क्या हुआ, क्या पूछते हो ज़ख्म तमन्ना का क्या हुआ। ख्वाहिश है ना तमाम मेरे बाल ऊपर गए, ख्वाहिश है ना तमाम मेरे बाल ऊपर गए। क्या पूछते हो ज़ख्म तमन्ना का क्या हुआ, ख्वाहिश है ना तमाम मेरे बालों पर गए। और आखिरी शेर के दुनिया ने ज़िंदगी का तमाशा बहुत किया, दुनिया ने ज़िंदगी का तमाशा बहुत किया।
جی بھر گیا تو لوگ سبھی اپنے گھر گئے، جی بھر گیا تو لوگ سبھی اپنے گھر گئے، اپنے گھر گئے۔ دنیا نے زندگی کا تماشا بہت کیا، دنیا نے زندگی کا تماشا بہت کیا، جی بھر گیا تو لوگ سبھی اپنے گھر گئے۔ اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ توقیر زندگی جو ملی تجھ کو کیا ملا، توقیر زندگی جو ملی تجھ کو کیا ملا، ایک جان تھی جو چھوٹ گئی تھی سحر گئے، ایک جان تھی جو چھوٹ گئی تھی سحر گئے۔ شکریہ۔ میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کی زدگوئی کمال کی ہے، بیٹھے بیٹھے شعر کہہ دینے والا شاعر۔ میری مراد شکیل سے اسرامی سے ہے۔ چند خطات ملاحظہ کیجیے۔ دیکھنا رنگ زمانے کی دعا لائے گا، قطع ملاحظہ کیجیے حضرات۔ دیکھنا رنگ زمانے کی دعا لائے گی، دیکھنا رنگ زمانے کی دعا لائے گی، دوسری شکل میں پھر فوج کوئی آئے گی، دوسری شکل میں پھر فوج کوئی آئے گی، دیکھنا رنگ زمانے کی دعا لائے گی، دوسری شکل میں پھر فوج کوئی آئے گی۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ، وہی خالق عز و جل ہے، وہی اللہ وہی خالق عز و جل ہے، وہی اللہ وہی خالق عز و جل ہے، آہ مظلوم کی بیکار نہیں جائے گی، آہ مظلوم کی بیکار نہیں جائے گی، اپنا کردار اگر آج حجازی ہو جائے، اپنا کردار اگر آج حجازی ہو جائے، اپنا کردار اگر آج حجازی ہو جائے، آدمی کیا ہے جی اللہ بھی راضی ہو جائے، آدمی کیا ہے جی اللہ بھی راضی ہو جائے، سر اٹھائے نہ کوئی قوت شیطانی پھر، سر اٹھائے نہ کوئی قوت شیطانی پھر، سر اٹھائے نہ کوئی قوت شیطانی پھر، بچہ بچہ جو مسلمان کا غازی ہو جائے، بچہ بچہ جو مسلمان کا غازی ہو جائے، مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا، مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا، مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا، خدا خدا ہے فلسطین کو بچا لے گا، خدا خدا ہے فلسطین کو بچا لے گا، مجھے یقین ہے کسی فکر میں نہ ڈالے گا، خدا خدا ہے فلسطین کو بچا لے گا، اسی نے کی ہے حفاظت شکیل کعبہ کی، اسی نے کی ہے حفاظت شکیل کعبہ کی، اسی نے کی ہے حفاظت شکیل کعبہ کی، وہی حصار سے اقصی کو بھی نکالے گا، وہی حصار سے اقصی کو بھی نکالے گا۔ اور حضرات غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے، غزل کے چند اشعار محترم حضرات۔ رنگینی جہاں سے نہ دل کو لگائیے،
رنگینیے جہاں سے نہ دل کو لگائیے، رنگینیے جہاں سے نہ دل کو لگائیے، دنیا بہت بری ہے میاں لوٹ جائیے، دنیا بہت غیر مردف غزل ہے حضرات۔ رنگینیے جہاں سے نہ دل کو لگائیے، دنیا بہت بری ہے میاں لوٹ جائیے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، دیوار و در نہ گھر کی کوئی بات کیجیے، دیوار و در نہ گھر کی کوئی بات کیجیے، خالی پڑا ہے دل میرا تشریف لائیے، خالی پڑا ہے دل میرا تشریف لائیے۔ اور شعر دیکھیے کہ کر لیجئے کسی کو شریک سفر یہاں، کر لیجئے کسی کو شریک سفر یہاں، ہر گام مسے اللہ ہے اکیلے نہ جائیے، ہر گام مسے اللہ ہے، کر لیجئے کسی کو شریک سفر یہاں، ہر گام مسئلہ ہے اکیلے نہ جائیے۔ اور شعر دیکھیے محترم حضرات، شرما رہا ہے دیکھیے آئینہ حیا، شرما رہا ہے دیکھیے، شرما رہا ہے دیکھیے آئینہ حیا، جلدی سے آپ چہرے زیبا ہٹائیے، جلدی سے آپ چہرے زیبا ہٹائیے۔ اور خورشید اکبر صاحب کی نظر یہ شعر پیش کر رہا ہوں، حالات حاضرہ جو ابھی نظر کے سامنے ہے۔ جلدی سے آپ چہرے زیبا ہٹائیے، میں نے تو پیش کر دی ہر ایک چیز آپ کو، میں نے تو پیش کر دی ہر ایک چیز آپ کو، میں نے تو پیش کر دی ہر ایک چیز آپ کو، جو چیز ہو پسند وہ خاطر میں لائیے، جو چیز ہو پسند وہ، میں نے تو پیش کر دی ہر ایک چیز آپ کو، جو چیز ہو پسند وہ خاطر میں لائیے۔ اور حضرات غزل کا آخری شعر ملاحظہ کیجیے، میری طرح ہے چاند بھی بےتاب دیکھیے، میری طرح ہے چاند بھی بےتاب دیکھیے، میری طرح ہے چاند بھی بےتاب دیکھیے، کچھ دیر کے لیے ہی دریچے میں آئیے، کچھ دیر کے لیے ہی دریچے میں آئیے، میری طرح ہے چاند بھی بےتاب دیکھیے، کچھ دیر کے لیے ہی دریچے میں آئیے۔ اور مقطع ملاحظہ کیجیے حضرات، شرما کے کہہ رہا ہے کوئی یہ شکیل سے، شرما کے کہہ رہا ہے کوئی یہ شکیل سے، شرما کے کہہ رہا ہے
کوئی یہ شکیل سے نظمیں سنا چکے تو غزل بھی سنائیے، نظمیں سنا چکے تو غزل بھی سنائیے، رنگینی جہاں سے نہ دل کو لگائیے، دنیا بہت بری ہے میاں لوٹ جائیے، دنیا بہت بری۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بہت ہی معتبر آواز عظیم آباد کی نمائندگی کرنے والا شاعر ساز قادری سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب ساز قادری۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ غم بھی سینے میں پال رکھا ہے، غم بھی سینے میں پال رکھا ہے، غم بھی سینے میں پال رکھا ہے، دل نے سب کا خیال رکھا ہے، غم بھی سینے میں پال رکھا ہے، دل نے سب کا خیال رکھا ہے، اور زد پہ ہے کوئی شیشہ کردار، زد پہ ہے کوئی شیشہ کردار، اس نے پتھر اچھال رکھا ہے، زد پہ ہے کوئی شیشہ کردار، اس نے پتھر اچھال رکھا ہے، اور بس یہی ہے عروج کی سرحد، بس یہی ہے عروج کی سرحد، اس کے آگے زوال رکھا ہے، بس یہی ہے۔ بہت شکریہ۔ بس یہی ہے، بس یہی ہے، بہت خوب، بہت شکریہ، محبتیں آپ کی۔ بس یہی ہے عروج کی سرحد، اس کے آگے زوال رکھا ہے، اور آستی میں نہیں ہے پوشیدہ، آستی میں نہیں ہے پوشیدہ، اس نے خنجر نکال رکھا ہے، آستی میں نہیں ہے پوشیدہ، اس نے خنجر نکال رکھا ہے، اور موت کے سامنے، موت کے سامنے بھی مدت سے، موت کے سامنے بھی مدت سے زندگی کا سوال رکھا ہے، موت کے سامنے بھی مدت سے زندگی کا سوال رکھا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ گردش وقت نے جلا بخشی، گردش وقت نے جلا بخشی، حادثوں نے سنبھال رکھا ہے، گردش وقت نے جلا بخشی، حادثوں نے سنبھال رکھا ہے۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ بھولنا شاذ کو ہے ناممکن، بھولنا شاذ کو ہے ناممکن، فکر و فن لازوال رکھا ہے، بھولنا شاذ کو ہے ناممکن، فکر و فن لازوال رکھا ہے، غم بھی سینے میں پال رکھا ہے، دل نے سب کا خیال رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظم مشاعرہ ہر بار کی طرح بہت ہی معتبر، اچھے شاعر، مترنم شاعر، باشعور شاعر، شاعری کو ایمانداری سے برتنے والے جناب کاظم رضا صاحب ہیں۔ کاظم رضا صاحب واقعی عظیم آباد کی ایک پہچان ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب کاظم رضا صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی غزل سے ہم سب کو نوازے۔ محترم کاظم رضا۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ دل ان کے تغافل سے پریشان بہت ہے، دل ان کے تغافل سے پریشان بہت ہے، کمزور سفینے کو یہ طوفان بہت ہے، دل ان کے تغافل سے پریشان بہت ہے، کمزور سفینے کو یہ طوفان بہت ہے، اور جینا بھی۔ دیکھیے اس میں ایک بات رہ گئی ہے، لیکن میں دونوں استاد سے یہ مطلب خاص سنانا چاہتا ہوں کہ جینا بھی تیری راہ میں آسان بہت ہے۔ دیکھیے، اور اگر آپ لوگ سند دیں گے تو پھر اس کو میں
स्टेज पर पढ़ूंगा, वरना यही छोड़ दूंगा। लेकिन देखिए मतलब एक और कहा है, लेकिन चूंकि दोनों में काफिया एक ही आया है और कैसे इसको रखा जा सकता है कि नहीं, ये तय करना आप लोगों को। कि जीना भी तेरी राह में आसान बहुत है, जीना भी तेरी राह में आसान बहुत है, न जीना भी तेरी राह में आसान बहुत था, जीना भी तेरी राह में आसान बहुत था, मरना भी तेरी राह में आसान बहुत है। कि जीना भी, जाहिर सी बात है मैंने सुनाया है इसीलिए, लेकिन बात आई है कि जीना भी तेरी राह में आसान बहुत था, मरना भी तेरी राह में आसान बहुत है, और कम गरचे हकीकत है कहानी है ज़्यादा, कम गरचे हकीकत है कहानी है ज़्यादा, सोचो तो रफ़ीक़ों का ये एहसान बहुत है, सोचो तो रफ़ीक़ों का ये एहसान बहुत है, और खो जाते हैं देखा है वही लोग कि जिनको, खो जाते हैं देखा है वही लोग कि जिनको मंजिल का पता राह की पहचान बहुत है, मंजिल का पता राह की पहचान बहुत है, और तस्वीर मोहब्बत में अगर गम नहीं शामिल, तस्वीर मोहब्बत में अगर गम नहीं शामिल, ये नक्श समझ लीजिए बेजान बहुत है, ये नक्श समझ लीजिए बेजान बहुत है, और अफसानों पे अफसाना बना डालेगी दुनिया, अफसानों पे अफसाना बना डालेगी दुनिया, मिल जाए इसे कोई भी उन्वान बहुत है, अफसानों पे अफसाना बना डालेगी दुनिया, मिल जाए इसे कोई भी उन्वान बहुत है, और आँखों से मेरे दिल के दरीचे में उतर आ, आँखों से मेरे दिल के दरीचे में उतर आ, दुश्वार नहीं राह ये आसान बहुत है, दुश्वार नहीं राह ये आसान बहुत है, और दिल खोल के बैठा है मेरा आईना खाना, दिल खोल के बैठा है मेरा आईना खाना, समरे कोई बेचारे को अरमान बहुत है, समरे कोई बेचारे को अरमान बहुत है, कम गर्चे हकीकत है कहानी है ज़्यादा, सोचो तो रफ़ीक़ों का ये एहसान बहुत है, और तस्वीर मोहब्बत में अगर गम नहीं शामिल, ये नक्श समझ लीजिए बेजान बहुत है। मैं बहुत ही मोतबर आवाज़, कई अदब के कई फ़नून पर उबर रखने वाला शायर, बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन नाक़िद, बेहतरीन शायर हाजी अता आबदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। मोहतरम जनाब अता आबदी। सवाल के उन्वान से एक पाबंद नज़्म, चूँकि आजकल उसी पे काम चल रहा है तो समाअत फरमाएँ। तुझसे पहले भी दिल ने ख्वाब हंसी देखे हैं, तुझसे पहले भी आँखों में रहे हैं आंसू, तुझसे पहले भी होंठों पे सजे हैं नगमे, तुझसे पहले भी आहों से रहे हैं रिश्ते, तुझसे पहले भी गुलशन में बहार आती थी, तुझसे पहले भी था रब्त ख़ज़ां से मेरा, तुझसे पहले भी था हिज्र का मौसम मुझमें, तुझसे पहले भी था हिज्र का मौसम मुझमें, तुझसे पहले भी था वस्ल का सरगम मुझमें, तुझसे पहले भी थे फूल मेरी राहों में, तुझसे पहले भी थे फूल मेरी राहों में, तुझसे पहले भी थे जहर मेरी सांसों में, तुझसे पहले भी थे जहर मेरी सांसों में, अब तेरे बाद भी दुनिया का वही आलम है, अब तेरे बाद भी दुनिया का वही आलम है, अब भी है जश्न कहीं पर तो कहीं मातम है, अब भी है जश्न कहीं पर तो कहीं मातम है, तेरा वजूदो अदम इस कदर यकसां क्यों है, तेरा वजूदो अदम इस कदर यकसां क्यों है, हाल ऐसा है तो तू हाल ऐसा है तो तू हस्ती पे रक्सां क्यों है। बहुत ही मोतबर शायर को नमज के शायर बदर मोहम्मदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। बदर मोहम्मदी। हाँ, तो मतलब अर्ज़ किया था कि न छत न फर्श न दीवार उधर जलाए हैं, शरार दिल ने फफोलों के घर जलाए हैं,
शेर देखें आगे के हर एक हर्फ सिसकता रहा कि यूं उसने, हर एक हर्फ सिसकता रहा कि यूं उसने मेरे खतूत के ज़ेरो ज़बर जलाए हैं। हर एक हर्फ सिसकता रहा कि यूं उसने मेरे खतूत के ज़ेरो ज़बर जलाए हैं। और अजब तमाशा है जलना हमारी आँखों का, अजब तमाशा है जलना हमारी आँखों का कि हमने करके उन्हें तर बतर जलाए हैं, कि हमने करके उन्हें तर बतर जलाए हैं। अब वो शोल अहद हाजिर के नज़र है ये शेर के वो शोल आबार नज़ारे हैं मेरे चारों तरफ, वो शोल आबार नज़ारे हैं मेरे चारों तरफ कि उनकी दीद ने तख्ते नज़र जलाए हैं, कि उनकी दीद ने तख्ते नज़र जलाए हैं। और ये शेर भी देखें कि ये सलामती की दुआ दे हम उन दुआओं को, सलामती की दुआ दे हम उन दुआओं को कि बद दुआ के जिन्होंने असर जलाए हैं, कि बद दुआ के जिन्होंने असर जलाए हैं। और ये शेर भी आज के त्यौहार की नज़र है कि न मेहर माह सही बरज़मी चराग सही, न मेहर माह सही बरज़मी चराग सही, जलाने वालों ने कुछ तो मगर जलाए हैं, जलाने वालों ने कुछ तो मगर जलाए हैं। और ये तलमी देखेंगे शेर में कि उधर ही मेरे अज़ायम भी है कि लोगों ने, उधर ही मेरे अज़ायम भी हैं कि लोगों ने उधर देखिए न मेरो माह सही बरज़मी चिराग सही, जलाने वालों ने कुछ तो मगर जलाए हैं। और उधर ही मेरे अज़ायम भी हैं कि लोगों ने, उधर ही मेरे अज़ायम भी हैं कि लोगों ने उतर के पार सफ़ीने जिधर जलाए हैं, उतर के पार सफ़ीने जिधर जलाए हैं। अब मकता है कि नमूद शेर से फूटे न रोशनी क्यों कर, नमूद शेर से फूटे न रोशनी क्यों कर, कि खून बद्र ने बहरे हुनर जलाए हैं। न छत न फर्श न दीवार दर जलाए हैं, शरार दिल ने फफोलों के घर जलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरे चराग पे आखिर हो अव्वली सजदा, दरे चराग पे आखिर हो अव्वली सजदा, इसी अदा में पतंगों ने सर जलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वो नाम जिसे पूरी अदबी दुनिया खुर्शीद अकबर के नाम से जानती है। खुर्शीद अकबर ने अपना लहजा अलग कायम कर लिया और उसी लहजे से खुर्शीद अकबर पूरी अदबी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ये तय कर लिया खुर्शीद अकबर ने अपनी राह बना ली है और एतबार भी कायम कर लिया अदब के मैदान में, अदब की दुनिया में। जो भी मजमूए उनके अब तक आ चुके हैं, उनकी गज़लों को देखने, पढ़ने, सुनने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि जदीद लबो लहजे के साथ साथ क्लासिकियत के करीब रह कर के जो बात कही जा सकती है वो खुर्शीद अकबर के यहाँ देखने को बहुत करीब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि खुर्शीद अकबर ने वाकई गज़ल की रवायत को ही बचा कर रखा है और क्लासिकियत के साथ साथ ज़बान को मजरूह नहीं होने दिया है। इनकी गज़लों की खासा रही है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ अपने बड़े भाई मोहतरम जनाब खुर्शीद अकबर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामने को महसूस फरमाएँ। बड़े भाई खुर्शीद अकबर। बहुत शुक्रिया तौक़ीर आलम साहब और काजिम रज़ा, तमाम हज़रात। एक खुश नसीबी का लम्हा मैसर आया कि तौक़ीर भाई ने कहा कि अगली नशस्त आपके यहाँ रखना चाहिए। वो ज़रूर रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चंद अहबाब आते हैं। गज़ल का मतलब मकीन निकलते रहे, मकीन निकलते रहे सरहदे मकां के ख़िलाफ़, मकीन निकलते रहे सरहदे मकां के ख़िलाफ़, कहीं ज़मीन न मिली एक आसमां के ख़िलाफ़। मकीन निकलते रहे, आदाबस, मकीन निकलते रहे
سرحد مکاں کے خلاف کہیں زمین نہ ملی ایک آسماں کے خلاف، کہیں زمین نہ ملی۔ یہ شعر ہے کہ سیاہ ابر کے سینے میں آگ تھی ورنہ، سیاہ ابر کے سینے میں آگ تھی ورنہ نگاہ برق نہ تھی شرط آشیاں کے خلاف۔ سیاہ ابر کے سینے میں آگ تھی ورنہ نگاہ برق نہ تھی شرط آشیاں کے خلاف۔ اور شعر ہے کہ الجھتے شور کے جنگل میں آخری درویش، الجھتے شور کے جنگل میں آخری درویش قدم بڑھا نہ سکے زیب داستاں کے خلاف، قدم بڑھا نہ سکے زیب داستاں کے خلاف۔ اور تمام سمت سے ایک شہر بین کرتا ہے، تمام سمت سے ایک شہر بین کرتا ہے، صدائیں دفن ہیں مٹی کے حکمراں کے خلاف، صدائیں دفن ہیں مٹی کے حکمراں کے خلاف۔ اور یہ شعر ہے کہ بس ایک پھول کو چھوتے ہی کٹ گیا ہیرا، بس ایک پھول کو چھوتے ہی کٹ گیا ہیرا، خوشی سے کون گزرتا ہے اپنی جاں کے خلاف، بس ایک پھول کو چھوتے ہی کٹ گیا ہیرا، خوشی سے کون گزرتا ہے اپنی جاں کے خلاف، خوشی سے کون گزرتا ہے اپنی جان کے خلاف۔ وہ دوپہر ہے کہ وہ دوپہر ہے کہ سمٹے سب اپنے سائے میں، وہ دوپہر ہے کہ سمٹے سب اپنے سائے میں، وہ دوپہر ہے کہ سمٹے سب اپنے سائے میں، سلگتی دھوپ میں شدت ہے صاحباں کے خلاف، سلگتی دھوپ میں شدت ہے صاحباں کے خلاف۔ اور ملا نہ غیر کوئی تیرے کارخانے میں، اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، ملا نہ غیر کوئی تیرے کارخانے میں، نہ کوئی سجدہ ہوا تیرے آستہ کے خلاف، ملا نہ غیر کوئی تیرے کارخانے میں، نہ کوئی سجدہ ہوا تیرے آستہ کے خلاف، نہ کوئی سجدہ ہوا تیرے آستہ کے خلاف۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ حیات دھل گئی رقص فنا کی بارش میں، حیات دھل گئی رقص فنا کی بارش میں، بہشت کھل اٹھی ہر شہر بدگماں کے خلاف، بہشت کھل اٹھی ہر شہر بدگماں کے خلاف۔ اور مقطع ہے کہ ہوا ہے کب کوئی مہتاب نور سے بیزار، ہوا ہے کب کوئی مہتاب نور سے بیزار، ملا نہ محور خورشید کہکشاں کے خلاف، ملا نہ محور خورشید کہکشاں کے خلاف۔ بہت شکریہ۔ نہیں چلیے، محبت ہے۔ دوسری غزل کا مطلع ہے، کہا خدا نے کہ سارا جہان خاک سے ہے، کہا خدا نے کہ سارا جہان خاک سے ہے، زمین خاک سے ہے آسمان خاک سے ہے، کہا خدا نے کہ سارا جہان خاک سے ہے، زمین خاک سے ہے آسمان خاک سے ہے، یہ کیا ہوا کہ فرشتے بھی ہو گئے روپوش، یہ کیا ہوا کہ فرشتے بھی ہو گئے روپوش، عمل کا جو بھی ہے نام و نشاں، نام و نشاں، عمل کا جو بھی ہے نام و نشاں وہ خاک سے ہے، نام و نشان خاک سے، نام و نشان خاک سے۔ یہ سن کے آتشی مخلوق رہ گئی ششدر، یہ سن کے آتشی مخلوق رہ گئی ششدر، کہ ایک سجدہ مگر درمیان خاک سے، یہ سن کے آتشی مخلوق رہ گئی ششدر، کہ ایک سجدہ مگر درمیان خاک سے،
کہ ایک سجدہ مگر درمیان خاک سے ہے، اور کسی فلک سے تو خاک شفا نہیں آتی، کسی فلک سے تو خاک شفا نہیں آتی، ہے کربلا یہیں، ہے کربلا یہیں حفظ و امان خاک سے ہے کربلا یہیں حفظ و امان خاک سے ہے۔ ہم ملیں گے ہم تو عداوت بھی پختہ تر ہوگی، ملیں گے ہم تو عداوت بھی پختہ تر ہوگی، وہ آگ والا میرا خاندان خاک سے ہے۔ ملیں گے ہم تو عداوت بھی پختہ تر ہوگی، ملیں گے ہم تو عداوت بھی پختہ تر ہوگی، وہ آگ والا میرا خاندان خاک سے ہے، وہ آگ والا میرا خاندان خاک سے ہے۔ اور شجر کی چھاؤں سمیٹوں کہ دھوپ سے کھیلوں، شجر کی چھاؤں سمیٹوں کہ دھوپ سے کھیلوں، میں جل رہا ہوں میرا سائبان خاک سے ہے، میں جل رہا ہوں میرا سائبان خاک سے ہے۔ اور یہ شعر کے سمندروں میں بھی سرخاب میری موجیں ہیں، سمندروں میں بھی سرخاب میری موجیں ہیں، لہو کے رقص پہ ایک بادبان خاک سے ہے، لہو کے رقص پہ ایک بادبان خاک سے۔ اور ایک آدھ شعر اور ہے کہ وہ نور ہے تو بدن خانقاہ میں اترے، وہ نور ہے تو بدن خانقاہ میں اترے، میرا تو جو بھی ہے سارا گمان خاک سے، میرا تو جو بھی ہے سارا گمان خاک سے ہے، وہ نور ہے تو بدن خانقاہ میں اترے، میرا تو جو بھی ہے سارا گمان خاک سے ہے۔ اسی میں غیب کا تنہا چراغ جلتا ہے، اسی میں غیب کا تنہا چراغ جلتا ہے، میرے وجود کا یہ مرتبان خاک سے ہے، اسی میں غیب کا تنہا چراغ جلتا ہے، میرے وجود کا یہ مرتبان خاک سے ہے۔ اور مطلب مقطع ہے کہ یہ خاک پاک کا فیضان عام ہے خورشید، یہ خاک پاک کا فیضان عام ہے خورشید، کسی کے نور کا آخر دھیان خاک سے، یہ خاک پاک کا فیضان عام ہے خورشید، کسی کے نور کا آخر دھیان خاک سے۔ آداب۔ میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو آج کی اس محفل کا صدر ہے، بہت ہی زودگو شاعر، کوہنہ مشق شاعر، استاد شاعر محترم جناب ظفر صدیقی سے میری گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ محترم جناب ظفر صدیقی۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ کیوں کوئی اندر سنے باہر کی بات، کیوں کوئی اندر سنے باہر کی بات، گھر میں آہستہ کریں جب گھر کی بات، گھر میں آہستہ کریں جب گھر کی بات، کیوں کوئی اندر سنے باہر کی بات، گھر میں آہستہ کریں جب گھر کی بات، ان کے آگے رونا دھونا چھوڑیے، ان کے آگے رونا دھونا چھوڑیے، وہ نہیں سمجھیں گے چشمے تر کی بات، کہ وہ نہیں سمجھیں گے چشمے تر کی بات، ان کے آگے رونا دھونا چھوڑیے، وہ نہیں سمجھیں گے چشمے تر کی بات۔ یہ ہوا پھر چاند کو نیند آ گئی، یہ ہوا پھر چاند کو نیند آ گئی، اور ہم کرتے رہے دن بھر کی بات، اور ہم کرتے رہے دن بھر کی بات۔ یہ ہوا پھر چاند کو نیند آ گئی، اور ہم کرتے رہے دن بھر کی بات۔ دل کا شیشہ ٹوٹ کر جڑتا نہیں، کہ دل کا شیشہ ٹوٹ کر جڑتا نہیں، ریشمی لب سے نہ کر پتھر کی بات،
کہ ریشمی لب سے نہ کر پتھر کی بات، دل کا شیشہ ٹوٹ کر جڑتا نہیں، ریشمی لب سے نہ کر پتھر کی بات، ہم کو اپنا گاؤں ہی اچھا لگا، ہم کو اپنا گاؤں ہی اچھا لگا، کیا کریں کشمیر کے منظر کی بات، کہ کیا کریں کشمیر کے منظر کی بات، ہم کو اپنا گاؤں ہی اچھا لگا، کیا کریں کشمیر کے منظر کی بات، سوچئے اپنی رہائی کی سبیل، سوچئے اپنی رہائی کی سبیل، کیجئے بے خوف بالوں پر کی بات، کیجئے بے خوف بالوں پر کی بات، سوچئے اپنی رہائی کی سبیل، کیجئے بے خوف بالوں پر کی بات، سارے بزدل صف سے باہر ہو گئے، سارے بزدل صف سے باہر ہو گئے، سامنے رکھی گئی جب سر کی بات، سامنے رکھی گئی جب سر کی بات، سارے بزدل صف سے باہر ہو گئے، سامنے رکھی گئی جب سر کی بات، سامنے رکھی گئی جب سر کی بات، عزم و ہمت کی سناؤ داستاں، عزم و ہمت کی سناؤ داستاں، مت کرو بچوں میں کوئی ڈر کی بات، کہ مت کرو بچوں میں کوئی ڈر کی بات، عزم و ہمت کی سناؤ داستاں، مت کرو بچوں میں کوئی ڈر کی بات، اور مقطع ہے کہ کوئی ظالم کوئی قاتل ہے ظفر، کہ کوئی ظالم کوئی قاتل ہے ظفر، کر رہے ہیں آپ کس رہبر کی بات، کہ کر رہے ہیں آپ کس رہبر کی بات، کوئی ظالم کوئی قاتل ہے ظفر، کر رہے ہیں آپ کس رہبر کی بات، کوئی اندر کیوں سنے باہر کی بات، نہیں اصل ہونا چاہیے کوئی باہر کیوں سنے اندر کی بات، وہ لکھنے ہی ہم نے غلط کر دیا، کیوں کوئی باہر سنے اندر کی بات، گھر میں آہستہ کریں جب گھر کی بات، کیوں کوئی باہر سنے اندر کی بات، گھر میں آہستہ کریں جب گھر کی بات، ان کے آگے رونا دھونا چھوڑیے، وہ نہیں سمجھیں گے چشمے تر کی بات۔ ادب پر گہری نظر رکھنے والا ایک بڑا نام، کئی زبانوں پر عبور رکھنے والی شخصیت، جو آج کی محفل میں ہمارے لیے یہ خوشی کا مقام بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ وہ تشریف رکھتے ہیں، محترم جناب عبدالواحد انصاری صاحب، میں چاہوں گا کہ ارباب قلم کے حوالے سے کچھ اپنا تاثر پیش کریں اور ہم لوگوں کو اس سے یہ سبق ملے اور کچھ رہنمائی حاصل ہو۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں محترم جناب عبدالواحد انصاری صاحب کو تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ارباب قلم کے صدر جلسہ اور معزز شعراء کرام، میں تو ایک سامع کی حیثیت سے آیا تھا، اب آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کی استدعا کی ہے تو بہرحال چند جملے کہہ دوں۔ حضرات گرامی، آپ کے اشعار میں زندگی کی تنقید کے مختلف پہلوؤں سے میں آشنا ہوا ابھی، اور آرنلڈ نے اپنی کتاب ایسے ان کریٹیسزم کے پہلے ہی چیپٹر میں لکھا ہے کہ پوئٹری از دا کریٹیسزم آف لائف، لیکن پوئٹری از دا کریٹیسزم آف لائف کو اس زمانے کے حساب سے اس نے ایٹیلکس میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا خود اس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں اس کی تشریحیں بہت ہوئیں،
شاید اتنی تشریح ہیں وہ انگریزی میں بھی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ شاید اس کا صحیح مفہوم آرنلڈ خود بھی نہیں جانتے تھے، اسی لیے اس کو ایٹیلکس میں لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر اس کی تشریح کریں، اور کہا جاتا ہے کہ معنی شعر فی بطن الشاعر، شعر کا معنی شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ہم اس کیفیت کو، اس وجدان کو شاید نہ پا سکیں جس خاص حالت میں اس نے کسی جذبے کا احساس کیا ہے اور اس کو شعر کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ہم بہت پہنچتے ہیں تو 80% 90% تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اسی لیے ایلیٹ نے شیلی کا ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ پوئٹس آر دا ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر آف دی ورلڈ، پوئٹس آر دا ان ایکنالجڈ لیجسلیٹر آف دی ورلڈ۔ یہ سب تو بہار کے لیجسلیٹر ہیں یا انڈیا کے لیجسلیٹر ہیں، یہ ورلڈ کے لیجسلیٹر ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ ہو کے نہیں آئے ہیں، ورنہ اپنی شاعری میں وہ جو پیش کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے فارمیشن میں ان کا جو حصہ ہے وہ لیجسلیٹر کا حصہ ہوتا ہے۔ آنے والی نسلیں اس سے اپنی زندگی کو سنوارتی ہیں، اس لیے بڑا اعلیٰ مقام ہے شعرا کا۔ اور دنیا میں کسی بھی زبان میں سب سے پہلے شاعری ہی ہوئی ہے، بعد کے زمانے میں نثر کا ارتقاء ہوا ہے۔ اسی لیے شیلی نے کہا پوئٹس آر ویٹس، پوئٹس جو ہیں پیغمبر ہوتے ہیں، مستقبل کے بطن میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اس کو وہ فیل کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اپنے وجدان سے، اپنے لاشعور سے۔ بہرحال یہ باتیں میں نے ضمناً کہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ فارسی میں ایک ہے کہ ہرچے پدر نہ توانست پسر تمام کند، جو باپ نہ کر سکا اس کو بیٹا مکمل کر دیتا ہے۔ باپ نے ہمیشہ تحت لفظ کی شاعری کی اور ترنم کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ ماشاء اللہ ان کے فرزند ارجمند نے تحت اور ترنم دونوں کو یہ کیا، جو لہٰذا ہم کہنے میں شاید حق بجانب ہوں کہ پدر نور پسر نور علی نور۔ دوسری چیز یہ کہ بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق، عربی کا، اموی دور کا شاعر ہے، بنو امیہ کا شاعر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عربی ادب کا 3 حصہ اس کے ادب کے حوالوں سے جانا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عربی اردو ادب کا ایک مابحل امتیاز حصہ آنے والے دنوں میں خورشید اکبر صاحب کے حوالے سے جانا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ یہ میری اپنی فیلنگ ہے، اور ابھی میں ان کے کلام کو سن رہا تھا، اتنا فلسفیکل ہے اور اتنا ہائی لیول پر جا کر کے انہوں نے استعارات اور تشبیہات کو سمیٹا ہے کہ سوچنے کے بعد جب اس کا مفہوم صحیح آئے تب مزہ ملے گا۔ ابھی میں بہت حد تک وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک فی بطن شاعر وہ معنی ہے۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ تو فی بطن شاعر میں بہرحال اپنی ایک کیفیت کے ساتھ ہی آدمی داخل ہوتا ہے، لیکن 80% ہی تک پہنچ سکتا ہے، جہاں تک جیسا میں نے ابھی کہا۔ ہاں نہیں ہوگا۔ بہرحال تو آپ نے مجھے کہا اور میں ان لفظوں کے بعد اپنی طرف سے شان رسالت مآب میں عربی کے
دو نعتیہ اشعار مجھے وہی ابھی ذہن میں ہے. ایک شعر ہے امام زین العابدین علیہ رحمہ کا، ان نلت یا ریح الصبا یومن الا بلد الحرم، ان نلت یا ریح الصبا یومن الا بلد الحرم، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحتشم. اے باد صبا، تیرا گزر اگر شہر رسالت معاب تک ہو تو میرا یہ پیغام وہاں پہنچا دینا. میں یہ فلسطین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جس کیفیت میں حضرت امام زین العابدین اس وقت تھے، تقریباً یہی کیفیت تھی. کربلا سے ابھی آئے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا تھا. اور ایک شعر جو شعری اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے بہت اونچا کلام ہے، متنبی کا ہے. یہ نعت میں مزت الدہور وما اتین بمثلہ، مزت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد رآ فعجزنا عن نظرائہ. زمانے گزر گئے لیکن کوئی ان کی مثال نہ لا سکا رسالت معاب کی. مزت الدہور، زمانے گزر گئے، وما اتین بمثلہ، لیکن کوئی ان کے مثل نہ لا سکا. وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، اگر کوئی آیا بھی تو عاجز رہا ان کی نظیر بننے سے. یہ متنبی کا یہ ہے. ضمناً میں ذہن سے نکل جائے گا تو یہ بات کہہ دوں، ہمارے محترم خورشید اکبر صاحب نے بہت ایمفیسائز کیا تحت لفظ پڑھنے پر. میرے ذہن میں یہ بات یہ تحت لفظ پڑھنے پر، ترنم کو انہوں نے ڈسکارڈ کیا تحت لفظ نہیں. خیر مجھے کہنے دیں تو میرے خیال میں شاعری میں میں ان کے تحت کو بھی سننے کا مجھے موقع ملا اور ترنم کو بھی. عربی میں کہا جاتا ہے الشعر مزمار، شعر ایسا کہیے کہ وہ خود بخود مزمار بن جائے. مزامیر اس کی جمع ہے، وہ یہ بن جائے. اس سے ہوتا ہے کہ ایک چیز ایڈیشنل ہو جاتی ہے تو شعر کا ایفیکٹ ذہنوں پر زیادہ اچھا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے، شیکسپیئر نے، ایلیٹ نے لکھا ہے کہ کچھ کلام ایسے کہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ہارمونیم لیے بیٹھا ہے اور شعر پرو رہا ہے. جیسے کم اوے ڈیتھ، کم اوے ڈیتھ، فلائی اوے بریتھ، اے موت آ جا، اے موت آ جا، اے سانس چلی جا، اے سانس. لائر جس سے لیرک بنا ہے، شیکسپیئر ایلیٹ کا کہنا لگتا ہے کہ لائر کو وہ سامنے رکھے ہوئے ہے، دھن بجا رہا اور اس پر شاعری کر رہا ہے. اس کی مثال یہ دی ہے. لہٰذا ہم نے آپ تمام دانشوران زبان و ادب کو اپنے طور پر سنا، انجوائے کیا، اور جو کچھ بہتر لگا آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا. اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. میں شاعر نہیں ہوں، اس بلندی تک جا کر کسی چیز کو اس کیفیت کے ساتھ شاید میں نہ سوچ سکوں جو آپ کا خاصہ ہے. شکریہ. حضرات، اب میں ارباب قلم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر پروفیسر توقیر عالم توقیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اظہار تشکر صاحب خانہ سے کریں. ہاں، رسم ہے، رسم کی حد تک یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے بہرحال. اور اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے صاحب خانہ کا شکریہ بھی ادا ہمیں کرنا ہے کہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس بات کو گوارا کیا کہ ہم ان کے ہاں تشریف لائیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے بلایا. اور تمام شعراء جی اور ہاں اور یہ ایک خوشی کی بات ہے
کہ آج تہوار کا دن ہونے کے باوجود حالانکہ وہ تعداد نہیں رہی پھر بھی ایک کامیاب مشاعرہ منعقد ہو سکا، اور اس کے لیے تمام شرکاء کا ہم بے حد شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے پروفیسر عبدالواحد انصاری صاحب کا میں بہت ممنون ہوں، اور یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی، اور وہ تشریف لے آئے آج صبح، جی آج صبح ہی جب ہماری بات ہوئی ہے تو معلوم ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو ارباب قلم کے پروگراموں میں آپ کی شرکت ہوتی رہے گی، اور ہم آپ کے شخصیت سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.